بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین ایرانی وزیر خارجہ کے ہنگامی دورے اور ٹرمپ کا فون پر رابطے کا مشورہ، حالیہ پیش رفت اور مذاکرات کا مستقبل کیا ہے؟ ناظرین کل پاکستانی افواج نے طالبان کی چیک پوسٹوں پر حملے کیے اور انہیں تباہ کر دیا. یہ حملے اس وقت کیے گئے جب طالبان نے سویلین آبادی کو نشانہ بنایا ہے، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان میں شرح سود 1% بڑھا دی گئی ہے. اور پھر آپ سوچیں کہ 1% شرح سود بڑھے گی تو صنعتوں کے کیا حال ہوں گے. اس کے ساتھ ہی حالات کرونا کے دور سے بھی بدتر ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امریکہ ایران جنگ کے بعد ترکی کے شہر انطالیہ کے لوگ کہہ رہے ہیں جو ٹورزم سے وابستہ ہے. لیکن اہم سوال یہ ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ کے ہنگامی دورے اس وقت رشیا میں صدر پوٹن سے وہ مل رہے ہیں، لیکن آنے والا وقت جو ہے وہ مستقبل جو ہے یہ کیا ہونے والا ہے؟ ٹرمپ کا جو مشورہ ہے کہ ہم ایرانیوں کے ساتھ ایک فون کال کے اوپر اویلیبل ہیں. ایران نے کل تجاویز دی تھی پاکستان کو، وہ امریکہ کو وصول ہو چکی ہے. لیکن سوال پھر یہ ہے کہ مستقبل کیا ہے؟ اور مستقبل کیا ہے اس حوالے سے جو کیلکولیشن ہے، جو ریڈنگ ہے، میرے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی، the very famous analyst, business consultant, religious scholar. انہیں سے جانتے ہیں کہ یہ سینیریوز آنے والے دنوں میں کس طرح بنے گے، کیا چیزیں ٹریگر ہو سکتی ہیں اور خطے میں کیا نئی ڈیولپمنٹ ہوگی. اسامہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. کیا لگ رہا ہے یہ دورے، ہنگامی دورے اور معاملات یہ کیا رنگ لائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ ٹوریزم صرف ترکی کا ہٹ ہوا، دبئی والے بھی بتائیں نا کیا صورتحال ہے. کرونا یہ کرونا سے زیادہ خطرناک صورتحال ہے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں کون اب گھول کے پلائے، کون سمجھائے، کوئی نہیں سمجھا سکتا. وقت کے دھاروں نے اپنی جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک رخ لے لیا ہے، وہ خود بخود ہی آپ کو اب جب جیسے جیسے نمبر لگتا جائے گا ویسے ویسے آپ لوگوں کو ریلائزیشن ہوگی. اب اگر کوئی کہے کہ یہ میڈیا ہاؤسز، یہ پوری دنیا کا میڈیا یا یہ سوشل میڈیا یا یہ سب، یہ اب آپ لوگوں کو کچھ ریلائز کروائے گا یا آپ لوگوں کو کوئی عقل یا کہہ لیں کہ آپ لوگوں کو کوئی حکمت عطا ہو جائے گی اس سے، مجھے نہیں لگتا کہ صورتحال کسی پازیٹیو اس میں جا رہی ہے. جیسے کہ میں آپ لوگوں کی وہ جیسے کہتے ہیں سمجھ کے لیے ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. میں کسی کا پروگرام دیکھا، اس میں وہ بتا رہے تھے کہ جی کوئی 9,095 یا 9,000 ایسے بم پھینکے گئے جو کہ ایران کے ہاتھ لگ گئے اور وہ چلے نہیں، اور وہ ریورس ٹیکنالوجی کے تحت اب ایران جی ان کی ٹیکنالوجی لے لے گا اور ایران کے لیے ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوگا. اور اس میں کلسٹر بمز کی بھی وہ جو ڈلتے ہیں بنکر بسٹر، ان کے بھی بمز وہ بھی شامل ہیں. اور امریکہ کی یہ ٹیکنالوجی جو آؤٹ ہو گئی، اور اب تو یہ ایران کے لیے جیسے ایک جیک پاٹ ہو. ٹھیک ہے جی. اب یقین کریں کہ میرا اس ٹائم بس نہیں چلا، شاید میرے منہ سے مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ جو میں ایک ڈیسنٹ قسم کی کوئی دے سکتا تھا اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے کوئی بھی القابات، وہ میں نے اس کو لازمی دیے، کیونکہ میرا دماغ ہی بلاسٹ ہو گیا اس تجزیے کو سن کے، اس بات کو سن کے، اور یہ سن کے کہ لوگ اس کو اسی تناظر میں لیں گے جس تناظر میں وہ سائنسدان جو تھا، پروفیسر تھا، امریکہ میں تھا، اور مطلب بڑا اپنے آپ کو بڑا دنیا کی عقل کل سمجھ کے وہ پروگرام کرتا ہے. تو میں سوچا کہ یار یہ سب سے پہلے تو اس کو کلمہ ہے تو یہ مسلمان ہے، سب سے پہلے تو اس کو اپنی آئیڈیالوجی کے تحت کسی بھی چیز کو دیکھنا پرکھنا چاہیے.
لیکن یہ کون سے قاعدوں اور کون سے ان کے تحت اس سچویشن کو یہ جو بتا رہا ہے. اب آپ سے میں سوال کروں گا, مجھے پتا ہے میرا ویور یا ہمارا جو دیکھنے والا فین ہے, فالوور ہے, وہ آپ اس بات کو ضرور نیچے کمنٹ کر کے بتائے گا, اپنی کنٹریبیوشن بھی دے گا اس میں, کہ 9,000 اگر وہ بم فیل ہوا ہے اور چلا نہیں, 9,000 کی تعداد ہے اگر اس کی, وہ چلا نہیں, تو وہ ایسی کون سی ٹیکنالوجی آسمانی جو کہ امریکہ کی ایران کو اب مل جائے گی تو وہ جو ہے اس کے لیے یہ کوئی ڈیوائن ہیلپ ہے. بات کرنے کی یہ ہے کہ جو غیبی مدد ہو رہی ہے ایران کی اس جنگ میں, جیسے ہم نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاشیں اٹھاتے نظر آئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ڈفرینٹ لوگوں نے اس خواب ہونے سے پہلے اس خواب کو دیکھا ایران اٹیک کے. تو اسپرچولی یہ ایک اسپرچل وار کا آغاز ہوا, جس میں لوگ بڑے ہی عرصے بعد, میں سمجھتا ہوں کہ 1 صدی کے بعد, لوگوں نے ٹاپ لیڈرشپ نے جواں مردی سے شہادتیں دی ہیں. مسلمانوں کا جو اصل خاصہ تھا شہادت, بڑے ہی عرصے بعد وہ نظر آئی. اتنی دلیری سے سڑکوں پہ جاتے ہوئے, اتنی دلیری سے احتجاجوں میں جاتے ہوئے, ٹاپ ان کو پتا تھا کہ وہ ٹاپ ہٹ لسٹ پہ ہیں. مطلب آپ دیکھیں تو صحیح, شہادتیں دے رہے ہیں, کیا سما باندھ دی ہے, اور ڈیوائن ہیلپ کے میسج بھی آ رہے ہیں, سگنل بھی آ رہے ہیں. تو اس لانتی شخص نے یہ نہیں بتایا کہ یہ اللہ کی مدد ہے کہ 9,000 بم فیل ہوا ہے. اس کو یہ عقل کس نے دینی تھی کہ بھائی 95 سے 9,000 اگر فیلڈ بم ہاتھ لگا ہے تو اس کو فیل کس نے کی ہے؟ جہاز ان کے گر رہے ہیں, ان کے ٹیکنالوجیاں فیل ہو رہی ہیں, ان کے بڑے بڑے بحری بیڑے پیچھے کو ہٹنے پہ مجبور ہو گئے جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے. یہاں یہ تجزیہ بنتا ہے کہ ایران کا جگاڑ لگ گیا بڑا, وہ ٹیکنالوجی, وہ لعنت بھیجے گا ایران ایسی ٹیکنالوجی پہ جو 9,000 بم گرا اور چلا نہیں. یہ ٹیکنالوجی ہے, بتائے نا, اس پہ مان کرنا ہے یا ایران کے پاس جو تھا اس پہ مان کرنا ہے. جو ایران کے پاس تھا اس جنگ میں, اس کو حاصل کرنے کی بات دیکھیں. ہمارا بھی نمبر لگنے والا ہے. ہمیں سیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمیں امریکن بامبز چاہیے یا ہمیں ایرانی جذبہ شہادت چاہیے, اللہ کی مدد چاہیے, وہ نصرت چاہیے جس کا نظارہ اس ٹائم ایران کروا رہا ہے. جب 9,000 فیلئر سٹوریز, مطلب وہ بم چلا ہی نہیں, فیل ہوا ہے, تو آپ خود سوچیں کہ اس پہ کوئی, مطلب اس پہ یہ تجزیہ بنتا ہے کہ ایران کے پاس ایسا کیا ہے کہ 9,000 امریکن بم نہیں چلا. بتائے نا, ادھر نیچے کمنٹ کر کے سب اپنی حصہ ڈالیں. یہ کوئی بات ہے؟ مطلب یہ تجزیہ نگار یہ سارے بیٹھ کے اس طرح قوم کو بیوقوف بنائیں گے کہ 9,000 بم پکڑا گیا, اب ایران ان کو ریورس ٹیکنالوجی, اور لعنت بھیجے گا ایران اس ریورس ٹیکنالوجی پہ. جو ٹیکنالوجی فیل ہو کے اس کے قدموں میں گر گئی ہے, ایران اس پہ کام کرے گا کہ وہ اس اپنے بلیف سسٹم, اپنے اس پہ کام کرے گا جو ان کو کھڑے کیے ہوئے اس جنگ میں. جو اس ٹائم, آپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے جو بھی یہ ٹرمپ نے جو کہا کہ فون آن ہے, کیا مطلب ہے؟ آج تک کبھی ہوا ایسے کہ جی جب مرضی فون کر لیں؟ مطلب ایک اوپن کال لائن, اوپن لائن, دشمن جس سے جنگ چل رہی ہے, جس سے ہاٹ لائنیں بنتی تھی, جس سے بڑی اہتمام ہو کے سیز فائر کی میٹنگز ہوتی ہیں, وہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ ہمارے دروازے ہر وقت اوپن ہیں, وی آر آن اوپن لائن, کبھی بھی کال کر لیں, کیجولی کال کر لیں. دیکھیں ذرا ماحول کیسا دیا جا رہا ہے. تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ آپ لوگ اس جنگ کو نہیں سمجھ رہے, اور جو ماشاءاللہ سو کارڈ آپ لوگوں کے تجزیہ نگار اس طرح کے بیٹھے پروفیسر, سائنسدان, یہ جو بتا رہے ہیں کہ 9,000 بم, حالانکہ اس پہ سب کو, آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے, جتنے بھی لوگ اس ٹائم سوشل میڈیا کے ویڈیو دیکھ رہے ہیں کسی بھی طریقے سے وابستہ, کمنٹس کریں, جا کے کوئی لکھنے والا اس پہ لکھے, کوئی اخبار نویس ہے, کوئی لکھنے والا ہے, تو اس پہ پلیز لکھے. یہ حق ہے کہ 9,000 امریکی بم فیل ہونے کے پیچھے کون ہے, یہ بتانا ضروری ہے. اور جب F-35 گرتا ہے, جب F-16 گرتا ہے, اس کے پیچھے کون ہے بتاؤ, کون سی ٹیکنالوجی ہے بتاؤ. جب امریکہ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی, غلطی سے گر گئے, تو اس کا مطلب ہے یہ تو پکا ٹھہرا ہمارے ہاں, تو یہ پکی بات ہے کہ ڈیوائن ہیلپ ہے. پھر
اگر کوئی گولی نہیں لگی کچھ نہیں لگی، ہمارا تو بلیف سسٹم ہے یہ. ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنی مدد بھیجتا ہے جب اس کے ہو کے کسی میدان میں آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ استقامت عطا کرتے ہیں. اور خدا را اس بات کو اٹھائیں، یہ آپ لوگوں کی ہم سب کی مشترکہ جنگ آئی ہے. یہ صرف ایران کی نہیں ہے، آپ کا ہمارا نمبر آنے والا ہے. ہمیں یہ تیاری دیکھنی ہے، بحثیت قوم یہ سیکھنا ہے کہ ایرانی قوم نے کیسے سروائیو کیا، ایرانی قوم نے کیسے یونٹی کا مظاہرہ کیا. پاکستانی قوم کو بھی صوبائیت، لسانیت، یہ پارٹیاں، یہ اپنے جو بھی اس ٹائم کے ڈفرینسز ہیں، پولیٹیکل ڈفرینسز، سب کو ختم کر کے اپنی یونٹی کی طرف آنا ہوگا. اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. ایونٹس کریٹ کریں، ہارمنی کریٹ کریں. ٹائم آپ کے پاس بہت کم رہ گیا ہے اور آپ لوگوں کے پاس بس جیسے کہتے ہیں نا بس کوئی دن ہی جا رہا ہے. اس سچویشن کو سمجھ لیں، ایرانیوں سے سیکھیں کہ وہ کیسے سڑکوں پہ تھے، کیسے ایک ہو گئے. ان کے حکومت سے جو اختلافات تھے، پولیٹیکل ڈفرینسز تھے، سب انہوں نے ختم کر دیے جب یہ موقع آیا. اب بھی وہ دیکھیں کہ کس طریقے سے کھڑے ہیں ایز اے نیشن. ہمیں بس یہ سیکھنا ہے. یہ مت سیکھیں کہ ٹرمپ کی سے ڈپلومیسی سیکھنی ہے جس کو پیو بنایا ہوا ہے. دن رات مطلب اس کو اپریشیٹ کریں ایک پاگل سے دیوانے آدمی کو، اور اس کو اس کی اس پہ چلنا ہے. بتائیں نا، جنگ اب ہماری آ رہی ہے، ہم نے کس کو فالو کرنا ہے؟ ٹرمپ کی اسٹریٹجی کو یا ایران کی اسٹریٹجی کو؟ بتائیں. اور فتح کس کو؟ آپ کو خود محسوس نہیں ہو رہا؟ اور دوسری یہ میڈیا جو ہے اس ٹائم ہمیں نہیں بتا رہا کہ حزب اللہ کا جو سٹیٹس ہے بہت اچھے انداز سے بڑا وہ آگے بڑھ رہے ہیں، جس وجہ سے اسرائیل مجبور ہے لبنان پہ اتنی بری طریقے سے بمباری کرنے پہ، وہ نسل کشی کرنے کی حد تک گیا ہوا ہے. اس بات کو خدا را سمجھے. آپ کا میڈیا یہ موبائل بند تو آپ کی تو ساری وہ بند ہو جاتی ہے کمیونیکیشن کے ذرائع. تو اس لیے جو یہ ٹرمپ نے اوپن لائن دی ہے یہ ایک فتح ہے. جو پیوٹن کے پاس پہنچے ہیں، وہ پیوٹن کے پاس پہنچنا یوں سمجھیے 11 مئی کو جو کچھ ہونا ہے ادھر 11 مئی کو جو بنیاد ڈلنے جا رہی ہے ایک نئی جنگ کی، ایک نئی جنگ کی. یہ میٹنگ اس کا وہ ہو سکتی ہے کیا کہیں بنیادی وہ جیسے کہتے ہیں ابتدائیہ. لیکن ابھی جتنی بھی میٹنگز ہیں سب فیل ہیں. اصل ملاقات جو بھی کسی کھاتے میں ڈلے گی وہ 1 مئی سے ہوگی. 1 مئی سے پہلے کوئی ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بس یہ ایسی بھاگنا پھرنا ایکسرسائز کرنا ہے. ایگریمنٹ اگر ہوگا دوبارہ ہوگا، کوئی کانٹریکٹ ہوگا تو دوبارہ ہوگا، کوئی اسٹام ہوگا تو دوبارہ، جو بھی ہوا دوبارہ ہوگا. تو اس لیے اتنا ٹائم ضائع نہ کریں، ہر چیز کو 1 مئی تک لے جائیں. اور یہ یورپ، ترکی اور ان کے لیے یہ جو ٹائم ہے 11 سے آنورڈ یہ کریٹیکل آ گیا. اسامہ صاحب، افغانستان کے ساتھ حالیہ جھڑپ آنے والے دنوں میں کیا پھر افغانستان کے ساتھ جو ہم نے پچھلے دنوں آپریشن شروع کیا ہوا تھا اسی طرح کا ایک کوئی اور لمبا بڑا آپریشن شروع ہو سکتا ہے، یا ہمارا جو یہ ادھر بھارت کی طرف جو ہے وہ منہ کھلنے والا ہے؟ ڈیفینیٹلی اس کا جو لاجیکل اینڈ ہے وہ تو یہی بنتا ہے کہ ہمیں جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے بھارت، اس کی طرف جانا ہے. اور بھارت نے، جیسے میں نے آپ کو یاد ہوگا بہت پہلے بھی اسیس کر کے بتایا تھا کہ ان کو کوئی ہدف دیے ہوں گے کہ جب تک یہ طالبان اس ہدف تک نہیں پہنچیں گے بھارت حملہ نہیں کرے گا. ان کی کوئی اٹ سٹ ہوگی اس معاملے میں. اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس کا ٹائم کم ہے، اتنا کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے. جو صورتحال بلڈ ہو رہی ہے اس میں ہم جنگ سے باہر نہیں ہیں، جنگ آئی پڑی ہے. تو اس میں یوں سمجھیں کہ یہ افغانستان اب انڈیا کے بہاف پہ لڑ رہا ہوتا ہے. اب جب ہم پریڈکٹ کرتے ہیں آگے افغانستان حملہ شروع ہو جاتا ہے. آج کل تو وہ جیسے ڈیسٹنی سویپ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ جیسے آپ لوگ قربانی کرتے خون بہاتے ہیں، مطلب وہ آپ کا خون بہنا تھا، آپ کا ایکسیڈنٹ ہونا تھا، آپ خطرے میں تھے تو آپ کا آپریٹ ہونا تھا، بلڈ بہنا تھا، خون بہنا تھا، آپ نے کسی بکرے کا بہا دیا، مطلب خون تو بہ ہی گیا نا، ریڈ کلر فلو ہو گیا، تو وہ آپ نے سمجھو ٹال لی بلا، ریڈ بھی ہو گیا، بلڈ بھی بہ گیا. اسی طریقے سے شاپنگ کرنی تھی آپ نے گاڑی کی،
یا آپ کا خرچہ گاڑی پہ ہونے والا تھا، کسی بڑی چیز پہ ہونے والا، تو آپ نے پاؤں میں خوشبو لگا دی باہر کے، تو 12واں گھر شاپنگ کا بھی ہے، لاسز ایکسپینس کا بھی ہے، تو وینس پہ خرچ ہونا تھا، یا چلو گرل فرینڈ پہ یا وائف پہ یا کسی ریلیشن شپ پہ ایکسپینس ہونا تھا، تو آپ نے خوشبو پاؤں میں لگا دی، تو وہ اس کا ڈیسٹنی سویپ ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ 12واں گھر پاؤں، اور اس پہ جو ہے آپ کا خوشبو کا لگانا، وہ اس کو وہ کرتا ہے، ڈیسٹنی سویپ کہہ لیں یا جو بھی، کہ اس گھر کی ایکٹیویشن سے ریلیٹڈ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے. جیسے بائیں آنکھ آپ کی پھڑکا کرتی تھی، وہ ایکسپینس ہاؤس ہے نا 12واں بائیں آنکھ، تو اس میں پھڑکنے کا مطلب تھا لاس ہاؤس ہے، انویسٹمنٹ بھی ہے، لیکن فورن کال بھی آتی ہے، مطلب فورن اس میں ٹریول بھی ہو سکتا ہے، امیگریشن کی خبر بھی آ سکتی ہے، ویزے کی خبر بھی آ سکتی ہے بائیں آنکھ پھڑکنے سے. یہ کوئی نقصان دہ نہیں ہے جیسے پرانی مطلب باتیں. تو اسی طریقے سے جب ہم جنگ کو دیکھتے تھے کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہے، کیونکہ ہماری جنگ ہم دیکھیں ادھر سے افغانستان ڈیسٹنی سویپ بنا ہوا ہے. جب آپ کو ابھی میں نے دن دیے تھے 12 سے 22 تک کے، یاد ہے، درمیان میں افغانستان، جب آپ ڈیٹے نکالو گھوم پھر کے یہ سال دے دیتے ہیں اپنا. اب جو صورتحال ہے، یہ پورا خطے سے جانا ہی جانا ہے، انڈیا تک جانا ہے، اور اس سے باہر بات نہیں ہونی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ آخر مئی جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اور آپ لوگوں کی اینیورسری بھی آ رہی ہے پچھلے 10 مئی والی، اس کو اچھے سے سیلیبریٹ کریں. اسامہ صاحب، اکنامک سچویشن اس کو ذرا سمرائز کرنے جاتے جاتے 1-2 منٹ میں، اکنامک جو آپ کو بتایا میں نے، ترکی میں کرونا سے بنے حالات ہیں، آپ اوورآل کیا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان اینڈ ود دا یورپ، امریکہ، کیا حالات ہوں گے، اور مڈل ایسٹ؟ میرے حساب سے تو یہ ہے کہ اکنامیکلی تو جب امریکہ کا ڈاؤن فال کے ساتھ ساتھ اس سسٹم کے کولیپس نے ساری مارکیٹس کو پریشرائز کرنا ہے اور ایک انسرٹینٹی آنی ہے. مڈ آف مئی سے آپ دیکھیں گے اچانک ایک تیزی آئے گی، جن کے پاس سٹاکس ہوں گے ختم ہوں گے، بزنس تیز ہوگا، لیکن یہ نہیں ہے کہ اکنامیکلی آپ لوگ کوئی اچھے ہونے جا رہے ہیں. ہاں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اوور آل مارکیٹ کا رجحان بائنگ کی طرف، پیسہ اے ٹی ایمز یہ وہ اس کی طرف ہوگا. لیکن ساتھ ہی مجھے یہ لگتا ہے کہ جو پیٹرول ہے آپ کا 600 تک جا سکتا ہے، اور آپ لوگوں کو وہی جون کے قریب آ کے آپ گھروں میں ٹکے پڑے ہوں گے، تو پیٹرول ہی اتنا مہنگا ہوگا آپ ڈلوا ہی نہیں سکیں گے. اور اسی طریقے سے باقی چیزیں، اور پھر آپ کو یاد آئے گا کہ جو گاؤں میں ہم کہتے تھے کہ بھی اس طرف آہستہ آہستہ آ جائیں، اپنی انتظام کر لیں. اور باقی یہ ہے کہ اب جو یورپ ہے وہ تو پہلے ہائی پرائسز اور اکنامک کرائسس کو دیکھ رہا تھا، اس میں اسی اسٹریٹ آف ہارمز کی کلوجر سے، تو وہ تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی مزید 11 تک رہے گا، 11 مئی تک اس میں مزید شدت آئے گی، اور یورپ میں رہنا بہت مشکل رہے گا، یورپ میں سروائیو کرنا بہت مشکل رہے گا، کچھ بچا نہیں پائیں گے، کچھ سیو نہیں کر پائیں گے. اور اسی طریقے سے امریکہ تو ڈیفینیٹلی جتنے ٹریلینز ڈیٹ کے نیچے ہے اس کو تو کولیپس ہی کرنا ہے ایٹ دی اینڈ. جب ابھی بھی دیکھیں جس طرح کی ایونٹ ہونے لگ گئے مطلب امریکی صدر کے ساتھ جس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، اسی سے ہی سوچ رہے ہیں آپ کہ یہ تو کہانی جو ہے نا، وہ پہلے آپ کو پتا جوتا پڑ جایا کرتا تھا تو بڑا کوئی وہ سمجھا جاتا تھا کہ بہت بڑی کوئی ایونٹ ہو گیا جوتا پڑنا، لیکن اب تو گولیاں پڑنے کی باتیں آ گئی، معاملہ بہت ایکسپلوریٹ کر گیا یوں سمجھے. تو یہ تو پھر یوں سمجھیں کہ جوتا بھی کبھی بھی پڑ سکتا تھا، تو اب یہ سلسلہ بھی کبھی والا ہی رہے گا، کوئی بھی اٹھا کرے گا ٹھا شروع کر دے. تو یہ تو آپ نے دنیا کو ایسا بنا دیا ہے، تو آپ انجوائے کریں اس دنیا میں. اور اکنامیکلی آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو سب کو میں یاد ہوگا کہتا تھا سادگی کی طرف آ جائیں، اب آگے ٹائم نہیں ہے کہ آپ اس دنیا پہ بھروسے کریں اور آسرے کریں. بہت شکریہ اسامہ صاحب، آپ کے وقت کا، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین مجھے یہاں اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. خدا حافظ.